الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آئی ایم شفق عرفان، یور ہوسٹ فار دس کورس. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے آپ کو سمپلی 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے کچھ آپشنس ہوں گے. ہمیں ریکویسٹ سینڈ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ مینس کہ ہمیں آپ کی ریکویسٹ نظر آ رہی ہے. نمبر 2، جب آپ کو ڈسکشن میں شامل کیا جائے گا تو آپ کی اسکرین پر ایک میسیج آئے گا، کائنڈلی ایکسیپٹ دیٹ میسیج. نمبر 3، جب آپ سے کہا جائے کہ آپ بات کیجئے تو انمیوٹ یور مائک اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور پھر فوراً بعد اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر آپ کی باری نہیں آئے تو آپ نے بالکل بھی سیڈ نہیں ہونا. یو ہیو 2 ادر آپشنز. یو کین ٹیک پارٹ ود یور ساتھیز چیٹ آپشن پر کلک کر کے، اور ایلس آپ Q&A میں ہمیں کویسچنس پوسٹ کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ آج پھر ملوایا. امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج جس لیسن پہ ڈسکشن ہوگا اس کو پڑھا ہوگا، اچھی طرح سمجھا ہوگا. اگر کوئی چیز، کوئی ایمبیگوٹی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکشن میں دور کریں گے، اور پھر انشاءاللہ مزید ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. آج جو ہمارا لیسن ہے وہ پیج نمبر 15 سے لے کے 17 تک کا ہے. انشاءاللہ ہمارا پیج 15 سے شروع ہو رہا ہے. ماذا یفید الامت علم کالبحار. تو امید ہے آپ سب تیار ہیں. ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں.
دیکھتے ہیں کہ ہمارے کن کن ساتھیوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. زارا عرفان، رباب، صوبیہ عمران، یہ سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب ہاتھ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. چلیں جی، میرا پہلا سوال جو ہے وہ زارا عرفان سے ہے. زارا عرفان کو مائک دیجیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، زارا آپ اپنا مائک آن کیجیے. یہ جو عبارت ہے، جی اپنا مائک آن کریں زارا، اور پلیز جب مائک آن کریں تو پھر پیچھے بات نہ ہو کوئی بھی. میرا سوال یہ ہے، چلیے میں دیکھتی ہوں، میرا سوال میں دہراتی ہوں، سب غور سے سنیں، اس کے بعد جس کا مائک آن ہو گیا پہلے اس سے ہم لے لیں گے. ماذا یفید الامت علم کالبحار فی الساعہ. یہ جو پیراگراف یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ والجبال فی عظمتی والقلوب منہ فارغۃ والجوارح منہ خالیۃ واثرہ فی الحیات مفقود. تو یہ سارا جو پیراگراف ہے یہاں تک جتنا میں نے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ کون کرے گا آپ میں سے؟ ڈاکٹر تحسین آپ کا مائک آن ہے، آپ کر سکتی ہیں. جی ابلا، السلام علیکم. وعلیکم السلام، جی کیجیے. جی ابلا، اس کا ترجمہ یہ ہے ماذا یفید الامت، کہ امت کو کیا فائدہ دے سکتا ہے. علم کل بہاری، ایک علم جو کہ سمندروں کی طرح ہے، پھر ساعتی وسعت میں، وکل جبال فی العظمتی، اور پہاڑوں کی طرح ہے کوانٹٹی میں یعنی بڑھائی میں، وقلوب منہ، اور جو دل ہیں وہ اس سے فارغات خالی ہیں، والجوارح، اور جو جوارح ہیں یعنی جو ہمارے اعضاء ہیں، منہ خالیۃ، اس سے خالی ہیں، واثرہ، اور اس کا اثر فی الحیات، اور زندگی میں، مفقود ہے یعنی نہیں ہے، یعنی کہ جی ابلا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اچھا، یہ پورا پیراگراف جو پڑھا ہے وفقد الاخلاص تک، تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ آپ میں سے کوئی ساتھی اب بتائے. صوبیہ عمران اگر آپ بتا سکیں، یہ ساری عبارت پڑھ کر آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کیسا علم حاصل کرنا چاہیے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو؟ کیا مطلوب ہے؟ جی جی باجی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی باجی، علم وہی ہے جو اصل میں ہمارے عمل میں ڈھلے نا، تو ٹھیک ہے، جو وہی علم ہمارے ہمیں فائدہ دیتا ہے. جی لیکن کیا اس میں یہ بھی تو بات ہے نا کہ جی آخر میں دیکھیں اخلاص کی بھی بات ہے نا، تو پھر وہ کچھ اور بھی بات ہونی چاہیے. عمل تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں دنیا کے لحاظ سے، بڑے عالم بھی ہوتے ہیں، بڑے ان کے عمل بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن پھر ربنا آتنا فی الدنیا والی بات نہ رہ جائے نا، تو کچھ اور بھی بات ہونی چاہیے. پھر سارے سے کیا سمجھا؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ جو علم جو عمل میں جی ڈھل جی جائے. اور باجی اس سے جی یہ پوائنٹ بھی نکلتا ہے کہ ہمارا علم حاصل کرنے کی نیت پہلے درست ہونی چاہیے، کہ صرف لوگوں کے سامنے خوبصورتی حاصل کرنا نہ ہو، یا یہ کہ دنیا کمانا نہ ہو ہماری نیت. یہ بھی اس دین اور چیز کے دنیا اندر آتا ہے دونوں نا. کے لیے فائدہ مند علم ہو. ٹھیک ہے، دین جی دنیا جی جی دنیا میں علم حاصل کریں جو کس جی لحاظ سے فائدہ مند ہو؟ آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر آخرت کثیرہ. کے لیے، اور جی عمل بالکل میں نظر آخرت کے حوالے سے نیت یہ ہونی چاہیے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا چلیے اس کو مزید کھولتے ہیں ذرا، یہ بہت اہم پیراگراف ہے، اس کو کھولتے ہیں. چلیے میں اب ایک سوال کو نا دوبارہ دوسرے انداز میں پوچھتی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ ہم ایکٹیویٹی بھی کرتی ہوتی ہیں، تو آپ اپنی جو چیٹ ہے اس میں اس کا جواب لکھیے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں اور آپ چیٹ میں جواب لکھیے. مجھے یہ بتائیے کہ انسان کے پاس علم تو بہت ہو، مگر اگر وہ اس کی کس چیز میں وہ علم نظر نہ آئے تو وہ علم بیکار ہے. ایک لفظ میں لکھیے وہ کیا ہے جو جس میں اس کا علم نظر آنا چاہیے، ورنہ وہ بیکار ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا عمل. بالکل عمل میں آپ کچھ نے ساتھیوں نے لکھا اخلاص. دیکھیں اخلاق تو عمل کا ایک پارٹ ہے نا، عمل کا ایک پارٹ اخلاق ہے. اخلاق میں بھی نظر آنا چاہیے، اس کی عبادات میں بھی وہ علم نظر آنا چاہیے، اس کے رویے میں بھی نظر آنا چاہیے، اس کے معاملات میں بھی نظر آنا چاہیے. تو پھر ایک لفظ ہوگا وہ عمل ہوگا. اچھا ایک ساتھی نے لکھا ہے دل میں نظر آنا چاہیے. دیکھیں دل میں جو علم ہے وہ کیسے نظر آئے گا؟ وہ تو ہمیں نہیں نظر آئے گا، وہ تو نیت ہو گئی. تو وہ تو ہم نہیں جانتے نا کہ کسی کے دل میں کتنا عمل ہے.
کتنا علم ہے، لیکن اصل علم وہ ہے جو انسان کے عمل میں ڈھل جاتا ہے. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. چلیں جی نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں. نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ میرا آپ ہی سے ہے آگے. سوال میں پوچھتی ہوں، یہ جو ہے نا کہ ماذا ينفع البشریت من علوم کالجبال واعمال کالزرع، یہ جو بات ہے تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی خالدہ آپ بتائیں گی. جی اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم نے جو ہمارا جو دین ہے، جو ہمارا علم ہے وہ پہاڑوں کی طرح ہے، لیکن ہمارے اگر عمل میں نہیں ہے، ہمارے اعمال جو ہیں ذرہ برابر ہوں، تو یہ چیز غلط ہے. دین علم وہی صحیح ہے جو ہمارے اندر سوجھ بوجھ پیدا کرے، اور عمل کی نیت سے ظاہر ہے علم سیکھنا ہے، اور پھر اس میں دکھاوا نہیں ہو، کیونکہ بہت بڑی بڑی ڈگریز لے لیتے ہیں اور لیکن ان کا کوئی فائدہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں، بس اس کا معنی آپ نے بالکل درست کیا. یہ آپ کے لیے یاد کرنے کی ایک جو آج کا ہم کچھ نہ کچھ اپنے لیے نکالتے ہیں نا، تو ایک یہ بڑی پیاری سے یہ عبارت ہے، ہم اس کو نکال دیتے ہیں ماضا سے لے کر کذری تک. چھوٹی سی ہے لیکن یہ ہمیں یاد دہانی کرنی چاہیے، اور اس کو بلکہ اگر یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں لکھ کے لگا لینا تو یہ اصل میں ہم بہت سی چیزیں تو لوگوں کی یاد دہانیاں کراتے رہتے ہیں، لیکن یہ اپنے لیے یاد دہانی ہے کہ وہ علم کیا فائدہ دے گا بندے کو کہ جو انسانوں کو جو پہاڑ کی طرح تو ہو مگر عمل میں ذرے کے برابر ہو. تو بیسیکلی وی آر میکنگ آر چیک لسٹ. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کہا تھا کہ اپنے لیے چیک لسٹ بنائیں، کئی لکھ کے کچھ چیزیں لگایا کریں کہ جو میرا علم ہے وہ مجھے خود کتنا فائدہ دے رہا ہے. میں لوگوں میں ہو سکتا ہے بہت کلاسز بھی لے رہی ہوں، بہت پڑھا بھی رہی ہوں، بہت انسانیت کی فلاح و بہبود کے ہو سکتے ہیں، اور طریقے سے بھی کئی کام کر رہی ہوں، لیکن میرا عمل، میرا اخلاق، میری عبادات کیا واقعی وہ میرے علم میں میرا علم ان میں ڈھلا ہے یا نہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ نے لکھ کر بھی کہیں لگانا ہے، جہاں آپ پسند کریں. آپ اپنی کسی بک پہ لگا سکتے ہیں، قرآن پہ لکھ کے لگا سکتے ہیں، فقہ القلوب کی بک پہ لکھ کے لگا سکتے ہیں، یا کسی گھر میں کہیں لکھ کے لگا سکتے ہیں، تاکہ گھر والوں کو بھی یاد رہے نا. ان کو بھی آپ اپنا ٹیبل کیلنڈر اس پر بنا کے رکھ سکتے ہیں. وقتاً فوقتاً مختلف کارڈ آتے ہیں نا آپ کے گھر میں، کوئی شادی کا کارڈ آ جاتا ہے، کوئی دوسرے کارڈ آ جاتے ہیں، تو ان کو ڈبل فولڈ کریں، ان کو فولڈ کریں اور ان کا ٹیبل کیلنڈر بنا دیں اور ان کو ٹیبل پہ رکھ دیں. تو یہ ایک یاد دہانی سی ہو جائے گی. چلیں دیکھتے ہیں. پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ کچھ ساتھیوں نے شیئر کیا کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی چیزیں بنا کے اپنے ایک ہوم ورک ہم نے دیا تھا کہ بنائیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم گروپ میں شیئر کریں گے. اگر آپ نے بھی کہیں کچھ بنایا ہے، کہیں لکھ کے لگایا ہے، تو آپ ہمیں ضرور اپنے انچارج کو بھیج دیں، وہ ہم سے شیئر کر لیں گے. اگر ہم ہوا مناسب تو انشاءاللہ باقی سب سے بھی شیئر کر لیں گے. چلیں جی اگلا دیکھتے ہیں. اگلا میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو اس میں آ رہا ہے وَأَكْلُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، اور دین کے ذریعے دنیا کمانا، یعنی دنیا کھانا، دین کے ذریعے دنیا کھانا، اس سے کیا مطلب ہے؟ منزہ ڈار آپ بتائیں گے اس سے کیا مطلب ہے؟ جی اس سے دو پہلو میرے تو ذہن میں آ رہے تھے. ایک تو دین کا علم دیتے ہوئے اگر ہم جو ہے وہ کوئی پے لے رہے ہیں وہ بھی ہے، اور لیکن اس کو ہم ایک اینگل سے نیڈ کے اکارڈنگ سمجھیں تو یہ ضرورت بھی ہے کچھ لوگوں کی، واقعی نیڈ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو دوسرا پہلو ہے اس کا کہ دنیا کھانا کے مطلب ہم پھر اس میں قناعت اختیار نہ کریں کہ کوئی لمٹ نہ ہو، جیسے دنیا میں کہ اور جو دنیا کے جو پیشے ہوتے ہیں ان کو ہم اختیار کرتے ہیں، پھر ہم اور سے اور آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مزید اس میں اسکلفل ہو کے اور مزید ڈگریز لے کے اپنا جو ہے وہ نالج بڑھا کے ہم چاہتے ہیں اسٹیٹس بھی اپ ہو، سیلریز بھی اپ گریڈ ہو جائیں. تو یہ دین کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے. اس راستے پہ اگر ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک پہلو آپ نے قناعت کا بتایا. جو ایک پہلو ٹھیک ہے، ہے. یہ آپ نے اپنے جو آپ کو سمجھ میں آپ نے بتایا ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل. اور آپ ساتھی بتائیں. سعدیہ احمد آپ بتائیں گے آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس سے، بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ کہ دین کے ذریعے دنیا کھانا، کام دین کا کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں دنیا السلام کھانا ہے. علیکم. جی السلام وعلیکم علیکم. السلام. جس وعلیکم طرح السلام. سے یہود کرتے تھے نا کہ دوسروں کو مطلب اپنی ان کی مرضی کا فتویٰ دے کر اور مطلب اس سے بالکل دنیا کمانا.
بالکل دین کے اصل معاملے کو چھپا جانا اور دوسرے کی مرضی کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کی مرضی اور رائے کے مطابق جواب دے دینا تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کیا جائے. جی یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اچھا اب یہاں پر یہ نا ایک وجہ اسی پیراگراف میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا جو کچھ مسئلہ ہے کہ لوگوں کا علم ان کے عمل میں نظر نہیں آتی، اس کی کچھ وجوہات ہیں. تو وہ وجوہات کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک ہیں وہ آپ میں سے کون پڑھ کے بتائے گا؟ نسرین آپ بتائیں گی. سبب بتا رہے ہیں نا کہ اس سب کا سبب کیا ہے کہ کیوں علم عمل میں نظر نہیں آتا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نسرین. جی باجی یہ اس والے پیراگراف میں شاید التفقه لغیر الدین جی والتعلم لغیر العمل واکل الدنیا بالدین والتجمل بالعلم امام الناس وفقد الاخلاص والتجمل بالعلم امام الناس. ٹھیک ہے. والتجمل بالعلم امام الناس. جی وفقد الاخلاص. جی یہ 4-5 وجوہات یہ بتا رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے، ان کو مارک کر لیں. یہ ہے سارا مسئلہ اور ان سب کی جڑ جو ہے وہ فقد الاخلاص ہے. جی وہ فقد الاخلاص ہے کہ اخلاص نہیں ہے نا تو پھر اللہ کی خاطر کام نہیں ہے تو پھر اس میں فساد ہی فساد ہے، گڑبڑی گڑبڑ ہے، مسائل ہی مسائل ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں. میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارا دین ہمیں دنیاوی علم سیکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو پھر یہ علم کب ضائع ہو جاتا ہے؟ اسی پیراگراف سے میں آپ سے مختلف طریقے کے سوال پوچھ رہی ہوں. مجھے بتائیں کہ اس میں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پہلے تو مجھے بتائیں کہ کیا ہمارا دین ہمیں دنیاوی علم سیکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ اریبہ آپ بتائیں گے. السلام علیکم. جی باجی ہمارا دین ہمیں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے. اچھا تو پھر یہ دنیا کی تعلیم حاصل تو کی جا سکتی ہے لیکن اگر یہ علم کب ضائع ہو جاتا ہے؟ دنیا کی تعلیم آپ نے حاصل کی ٹھیک ہے لیکن یہ علم نقصان دہ کب ہو گیا، یہ کب ضائع ہو گیا؟ نوید طلعت آپ بتا سکتی ہیں؟ کون بتانا چاہتی ہے؟ نام بتائیے. رباب آپ جی باجی یہ ضائع ہو جاتا ہے جب ہم دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس کو ہم دین کے علم سے ریلیٹ نہیں کرتے. یعنی ہم دنیا کا علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ تک جو ہمارا خالق ہے اس تک نہیں پہنچتے جب یہ ضائع ہو جاتا ہے. گڈ. یعنی اخلاص کی کمی ہو جاتی ہے نمبر 1 اور دوسرا وہ پھر طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں رہتا نا، وہ ہمارے عمل میں نہیں آتی، دونوں چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. اسی کو یہاں بتا رہے ہیں. فقد الاخلاص جو ہے نا بیسیکلی اس وقت جب اللہ کی خاطر نہیں ہوگا تو پھر ساری خرابیاں وہاں سے آ جائیں گی. ٹھیک چلے جی نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. میرا نیکسٹ سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے اگلے پیراگراف سے ہے. ان العلم الالہیہ جو ہے اس سے میرا سوال ہے کہ جو لوگ علم الہی کی تعلیم و تدریس کا کام کرتے ہیں ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ سائمہ دان آپ بتائیں گی یا ریبا شاید آپ بتا دیں اگر ریبا آپ نے نہیں بتایا. کون بتائے گا؟ نام بتائیے. اریبا آپ بتانا چاہیں گی؟ جی باجی. کہیے. لوگوں کو اس کی تعلیم دے تاکہ وہ عبادت کریں اللہ اکیلے کی. عربک میں بتائیے. عربک میں بتائیے کہ علم الہی جو ہے اس کی تعلیم اور تدریس کا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ وَأَمَرَهُمْ بِتَعْلِيمِهِ النَّاسِ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ. میں اس پیراگراف میں سے پوچھ رہی ہوں آپ سے ان العلم الالہیہ سے. چلیں کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں پھر آتے ہیں آپ کی طرف. شہناز عامر آپ بتائیں.
جی اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے دین کی تعلیم دینے والوں کو، فلا یؤخذ علیہ اجرا ولا یکون خرفۃ یؤکل بہ حطام الدنیا ویباع فی الاسواق الرخیصۃ وتقتل بہ الاوقات تقتل بہ الاوقات الثمینۃ به الاوقات الثمینۃ جی وَيُقَدِّمُ لِلنَّاسِ جِسْمًا بِلَا روح وَأَنَا بِلَا مَعْنٍ وَأَلْفَاظًا بِلَا مَعْنٍ. ٹھیک ہے فلا یوخذ علیہ اجر، یہاں سے لے کر بلا معنی تک کون ترجمہ کرے گا؟ کوئی اس کا جو مفہوم سمجھ میں آیا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ لفظی ترجمہ نہ بھی کریں میں کروں بجی میں کو نام بتائیے پلیز. صوبیہ عمران. جی صوبیہ آپ کہیے. جی بجی میں ترجمہ کر دوں اس کا؟ کریے. جی فلا پس نہ یؤخذ لیا جائے علیہ اجر، اس پہ کوئی اجر، اور نہ اس کا لفظی ترجمہ نہ کریں، اس کا جی ایسے ترجمہ کرنے کی کوشش ٹھیک ہے کریں. بجی. اور پس نہ لیا جائے اس پر کوئی اجر، اور نہ یہ بن جائے پیشہ کہ کھایا جائے ساتھ اس کے دنیا کا چورا، اور نہ بیچا جائے اس کو بازار میں سستے، اور قتل کیے جائیں ساتھ اس کے قیمتی اوقات، یعنی نہ چل رہا ہے نا، نہ قتل کیے ہاں، اور نہ قتل کیے جائیں ساتھ اس کے قیمتی اوقات، اور نہ پیش کیا جائے لوگوں کو ایک جسم کی طرح بلا روح، اور برتن بغیر پانی کے، اور الفاظ بلا معنی کے، یعنی کہ معنی کے بغیر. اتنی خوبصورت باتیں ہیں نا کہ ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہیں نکلتے، ایسا برتن جس میں کوئی پانی نہیں ہے، ایسا جسم کوئی روح نہیں ہے جس میں. تو ایسے علم کا کیا فائدہ، ایسی عبادت، ایسی ساری قرآن و سنت کی بات بتانے کی بات ہو رہی ہے یا علم الہی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں دنیاوی علم کی بات نہیں ہو رہی. تو اس سے ایک بہت اہم بات ہے جو ہم سب کو سیکھنی چاہیے، جو دین کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. خاص طور پہ میں چاہوں گی کہ جو لوگ کہیں نہ کہیں کچھ سیکھنے سکھانے کے عمل سے وابستہ ہیں، ٹیچرز ہیں، اساتذہ میں سے ہیں، آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا اس سے؟ نوید طلعت آپ بتائیں گے. باجی سے جی بتائیے. نوید طلعت کہیے. آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، کہیے. جی یہ باجی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں دنیا کے لیے ہمیشہ اچھا سوچنا، نل منکر سے ہٹ کے ان کو اچھی طرح اپنے مطلب اپنے عمل سے سکھانا ہے، لوگوں کو لڑ جھگڑ کے نہیں سکھانا. جتنا آپ اگر نے نیکی سیکھا کہ اپنے عمل سے سکھانا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی ساتھی بتائیں گے؟ سعدیہ احمد آپ بتائیں گی کیا سیکھا اس سے؟ جی باجی یہ سیکھا ہے کہ اس سے ہمیں دنیا کا فائدہ حاصل نہیں کرنا ہے، اور اسے سستے بازاروں میں نہیں بیچنا، یعنی اس سے فائدے حاصل نہیں کرنا کہ ہم دین اس لیے سکھائیں کہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو. اچھا دین سکھانے میں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ چلیے آپ بتائیں. دین سکھانے سے مطلب دنیا کے فائدے حاصل نہ ہو، سوال ریوائز کرتی ہوں. جی سوال ریوائز کرتی ہوں، دین سکھانے والوں کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا حق ادا، ہمارا حق مطلب ہمارے جو فرائض ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. نہیں دنیاوی لحاظ سے بتائیں، وہ تو بہت اچھی چیز ہے. دنیاوی لحاظ سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے مطلب اجر حاصل کریں، اس سے پیسے لیں، یا یہ کہ وہ ایسی بات بتائیں جس سے ان کو اپنے آپ کو فائدہ ہو، ایسی باتیں بتائیں ان کو سے ان کا اپنا فائدہ ہو اس میں، اور باقی دوسری باتیں چھوڑ دیں. اس کے علاوہ دیکھیں میرا سوال، میں پھر سے سوال ریفریز کرتی ہوں. چلیے میں ایکٹیویٹی کے طور پہ لیتی ہوں سوال کو. دس از سو امپورٹنٹ. جو لوگ خیر کی بات لوگوں کو بتاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، ان کو دنیاوی طور پر کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں؟ عمومی طور پر ایکٹیویٹی کرتے ہیں. چلے جی لکھیں. آپ نے لکھا ہے مال، ایک نے لکھا ہے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، محبت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، بالکل رسپیکٹ ملتی ہے، شہرت ملتی ہے.
بالکل سکون بھی ملتا ہے، برکتیں تو ملتی. اب ہم برکت، شہرت، برکت کو نکال دیتے ہیں، رحمت کو نکال دیتے ہیں، اللہ سے قرب کو نکال دیتے ہیں. یہ تو زندگی میں ہمیں چاہیے ہی چاہیے. اور برکت کے لیے ہم دین سکھاتے ہیں، رحمت کے لیے دین سکھائیں، اللہ سے قرب کے لیے سکھائیں، لیکن کن چیزوں کے لیے نہیں سکھانی چاہیے ان کو الگ کرتے جاتے ہیں. شہرت کے لیے نہیں سکھانا چاہیے. ٹھیک ہے، دین کو، دین کی تعلیم دینے کی بات ہو رہی ہے نا یہاں، کہ دین کی تعلیم دینے والوں کو دنیا کے چورے کے لیے اس کو پیش نہیں کرنا چاہیے، حقیر دنیا اس سے حاصل کی جائے. تو شہرت دنیا میں حاصل کرنے والا ایک حقیر سا چورا ہے نا. عزت چاہنا، رسپیکٹ چاہنا، جی میں ٹیچر ہوں میری رسپیکٹ کی جائے. کرسی تو ٹیچر کو پیش کرنی چاہیے، لیکن میں یہ چاہوں کہ میں جہاں جاؤں بس میری عزت ہو، میرے آگے پیچھے لوگ ہوں، میری شہرت ہو، میرے علاوہ کسی کی اور کوئی بات نہ ہو، اور مجھے ہی ساری محبتیں ملیں، میری ہی تعریف ہو. مجھے بالکل بہت زبردست آنسرز آ رہے ہیں. رسپیکٹ، شہرت، محبت، تعریف، گفٹس. جی گفٹس. پھر اس کے علاوہ لوگوں کا آگے پیچھے پھرنا، مشہوری. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. ریاکاری نہ ہو. ٹھیک ہے، ریاکاری میں پڑ سکتا ہے انسان. بہت بہت سے اسی سے ملتے جلتے جواب آ رہے ہیں. تو میں نیک کہلاؤں، جی یہ بھی ایک ہے ریاکاری ہے کہ میں لوگ کیا کہیں کہ میں نیک کہلاؤں. ایک جواب آیا آئی ایم دا ون اینڈ اونلی ون. جی میرا ہی ڈنکا بجے دنیا میں، کہ بس لوگ کہیں کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں جس کو اللہ نے عزت دینی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنی ہوتی ہے، جو اللہ کو راضی کرے گا وہ خود ہی ڈال دے گا. لیکن اگر خود پسندی میں انسان مبتلا ہوا، کیونکہ ایک جواب تکبر اور خود پسندی بھی آ رہا ہے، تو یہ سب چیزیں دنیا کا حقیر چورا کھانا ہے اور دنیا کمانا ہے. دنیا صرف پیسوں سے نہیں کمائی جاتی، دنیا میں بعض لوگ پیسے نہیں لیتے لیکن وہ اپنے سے آگے کسی کو بڑھنے نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ انہی کا نام لیا جائے، انہی کا ڈنکا بجے، وہ کسی اور کی تعریف سن نہیں سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی بیسیکلی ایسا ہے کہ حقیر دنیا حاصل کی جائے. تو آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں حقیر دنیا حاصل کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یا اپنے ہوم ورک ہے آپ کے پاس، آپ لکھیے حقیر دنیا حاصل کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. یہاں لکھ سکتے ہیں وَلَا يَكُونُ حِرْفَةٌ يُؤْكَلُ بِهِ حُطَامُ الدُّنْيَا، اور یہ نہ پیشہ بن جائے کہ اس کے ذریعے دنیا کا چورا کھایا جائے. تو اس کو لکھ کر، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اپنے پاس لکھیے دنیا کا چورا کھانا کیا کیا ہے، دنیا کی حقیر دنیا حاصل کرنا کیا کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اچھا ایک ساتھی نے لکھا ہے گھر کے کاموں میں مدد لینا. جی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس لیے لوگوں کو اپنے ساتھ کیا جائے کہ جی سارا کام ان پر ڈال دیا جائے اور خود ایک طرف ہو کے بیٹھ جائے. دیکھیں اگر آپ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، آپ لوگوں کو بعض اوقات پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوتے ہیں، خود آپ کے ساتھ ایسے آپ کے ساتھی ہو جاتے ہیں جو آپ کی اتنی مدد کر دیتے ہیں کاموں میں. اگر کوئی خود آگے بڑھ کر آپ کی کوئی مدد کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ خواہش رکھنا کہ میں یہ کام اس لیے کروں کہ اس سے لوگ مجھے پیسہ ملے، شہرت ملے، مجھے عزت ملے، مجھے تعریف ملے، مجھے لوگ میرے کام کرنے شروع کر دیں، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بہت اچھے جواب آئے ہیں، بہت سے جواب ہیں، میں نے ان کا خلاصہ کیا. اب نیکسٹ ہم سوال کی طرف آتے ہیں. میرا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیکسٹ پیراگراف ہے نا، فَمَتَى يَشُدَّ الْعَبْدُ، جی اس میں جو یہ پیراگراف ہے فَمَتَى يَشُدُّ الْعَبْدُ رِكَائِبَتِي إِلَى الرَّحْمَنِ، کب باندھے گا انسان اپنی سواری رحمان کی طرف. اس میں آگے آ رہا ہے، اس سے آگے کا جملہ کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ مین شاصف آپ پڑھیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے. فَمَتَى يَشُدُّ الْعَبْدُ رِكَائِبَهُ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ أَفْسَدَ الْأَعْدَاءُ عَلَيْهِ نِيَّتَهُ وَأَعْمَالُهُ وَأَوْقَاتُهُ. جی اس کو ذرا سے دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے. فَمَتَى يَشُدُّ الْعَبْدُ رِكَائِبَتِي إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ أَفْسَدَ الْأَعْدَاءُ عَلَيْهِ نِيَّتَهُ وَأَعْمَالَهُ وَأَوْقَاتَهُ.
اس میں آپ یہ آ رہا ہے نا وقد افسد الاعداء علیہ نیتہ واعمالہ، کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ خلود آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تحقیق بگاڑ دیا دشمن نے اس کے لیے اس کی نیت کو اور اس کے اعمال کو اور اس کے اوقات کو. گڈ، شاباش. اب میرا آپ سب سے سوال ہے کہ چلیے ایکٹیویٹی میں لکھ دیجیے اس کو تاکہ باقی سب ساتھی بھی حصہ لیں، کہ دشمنوں نے نیت، اعمال اور اوقات کو کیسے بگاڑ دیا. یہاں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دشمنوں نے نیت، اعمال اور اوقات کو بگاڑ دیا ہے، تو ذرا لکھیے کیسے بگاڑ دیا ہے. اچھا، یہاں ایک سوال آیا ہے کہ دشمن سے مراد کون ہے. دشمن جو اسلام کے دشمن ہوں گے، جو چاہیں گے کہ اسلام نہ پھیلے، وہ اس کے دشمن ہے. وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کسی جگہ بھی ہو سکتے ہیں. جی، تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے ہر کام نیت بنا دی ہے. دیکھیں نیت تو انسان خود بناتا ہے نا. گناہوں کو خوبصورت بنا کر، اچھا اوقات میں بے فائدہ کام کرنے میں لگا دیا. ٹھیک ہے جی، بالکل ایسی چیزوں میں ڈال دیا ہے کہ جو اوقات ان سے ظاہر ہو رہے ہیں. ویسٹنگ ٹائم ان ٹو مچ انٹرٹینمنٹ. آخرت کو بھلا کر لغویات آسان کر دی ہیں. جی آپ دیکھیں کیسے آتا ہے، ساری رات گفتگو کیجیے اتنے سے پیسوں میں، ساری رات جاگیے. رات تو عبادت کے، اللہ تعالیٰ نے رات تو آرام کے لیے بنائی نا. اور کس طرح کے پیکیجز آ رہے ہوتے ہیں، رات بھر بات کیجیے. اور پیکیجز میں آپ کو ہوتے ہیں کہ رات کی بات کرنے کا فری کال. تو آپ نے کیا کیا، ایسی لغویات میں ڈالا کہ رات کی نیند ہی حرام کر دی. خود حرام کر لی نا آپ نے اپنے لیے. اوقات کو ضائع کرا کے برانڈڈ چیزوں میں ڈال کے، ڈاؤٹ ان دین، جی دین میں شک ڈال کر، بالکل. پھر یہ ہے بدعات میں ڈال کے، گناہ کو مزین کر کے. اور جواب آیا دین پر عمل کرنے والوں کو حقیر دکھا کر. جی، جو دین پہ عمل کرتے ہیں نا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو مذاق اڑا کر ان کے. اچھا، پھر دین میں شک ڈال کر، سوشل میڈیا کے ذریعے ٹائم ویسٹ کرا کے، لا و لب میں ڈال کر انہوں نے ہماری نیتوں کو بھی خراب کر دیا. دیکھیں نیت تو ہم نے خود خراب کی نا. شیطان نے کیا کہا تھا، اس نے تو کہا تھا میں ان سے کروا نہیں سکتا تھا، میں نے تو تمہیں صرف راستہ دکھایا تھا نا، مفہوم بتا رہی، تو نے تو خود کیا جو کچھ کیا. تو اصل میں تو برائی کو آسان اتنا بنا دیا گیا ہے کہ اس میں پڑھنا آسان ہو گیا ہے. پھر صلاحیتوں کو غلط جگہ لگا کر، اپنے کلچر کو پروموٹ کر کے. یہ بہت اہم بات ہے. اتنی زیادہ کلچر کی الغار ہے ہم پر کہ ہم ویسٹرن کلچر اور ایسے سارے کلچرز جو ہمارے دین سے ٹکراتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے دین سے ٹکراتے ہیں، ان میں اتنے محو ہیں، ہمارے رول ماڈلز وہ ہیں. پھر بظاہر علم کے نام پر سارا وقت نیٹ میں بے فائدہ کاموں میں لگا کر. جی ٹھیک ہے، فائدے کا لالچ دے کے بعض اوقات ایسی جابز پیش کی جاتی ہیں جو دین سے بالکل ٹکراتی ہیں. سود کا کام آپ دیکھ لیں، دوسرے کام دیکھ لیں، اس میں اتنی اٹریکشن ہے، اتنا پیسہ ہے کہ انسان ان کی طرف لپک کر جاتا ہے. سوشل میڈیا پر ایڈ دے کر کام کرتے کرتے انسان بھٹک جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈو نتھنگ لک بزی. چلیں جی، یہ مختلف جواب آ رہے ہیں. اب میں آپ میں سے کسی ایک سے کہتی ہوں کہ وہ اس کا خلاصہ کرے کہ کیسے ہماری نیت، اعمال اور اوقات کو، کیسے ہماری نیت، اعمال اور اوقات کو بگاڑ دیا ہے. کون بتائے گا آپ میں سے؟ سائمہ، عدنان، آپ بتائیں گی؟ جی سائمہ کو مائک دیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سائمہ کہیے، مائک آن کیجیے اپنا. جی میں بتاؤں. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز اب آ رہی ہے. جی جی بالکل. اس میں یہ بہت ہی ٹچنگ پیراگراف ہے، اور اس میں یہ جو ہے یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم جو ہیں جیسے دین کا علم جو ہم سکھا رہے ہوتے، نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے جب سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر بیچ میں جا کے کہیں پہ کھو جاتے ہیں. جیسے ہمیں عزت چاہیے ہوتی ہے، رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے، یا کوئی مٹیریل بینیفٹ، سیلف پروجیکشن، تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور بتائیں جی، کون بتانا چاہتا ہے؟ جی میں بولوں، نیلوفر جی.
جی کہیے, نام بتائیے اپنا. مہاجبین بات کر رہی ہوں ریاض سے. جی کہیے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں انسان, بالکل انہوں نے سائمہ نے بہت اچھا کہا کہ نیت تو اچھی لے کر شروع ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات اچھی نیت کے ساتھ دین ہی کے راستے پر چلتے چلتے دین کے کاموں میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ اپنے ہی عمل میں کمی آنے لگ جاتی ہے, اور پھر وقت جو ہے وہ بعض اوقات دین ہی کے نام پر پڑھنے پڑھانے میں تو بہت چلا جاتا ہے, لیکن عملی طور پر بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے, مطلب انسان اس کو پکڑ نہیں پاتا. تو اور پھر وقت جو ہے وہ, حالانکہ شیطان وہی کراتا ہے نا کہ تم بہت اچھا کرتے ہو, ماں سانا جو تم کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو, تو ایسی چیزوں میں جا کر کہیں نہ کہیں بیچ میں نیت میں بھی فرق آنے لگ جاتا ہے. جیسے وہی پھر وہ دنیا چاہنے لگتا ہے, جو ہے دنیا کے فائدے. ٹھیک ہے, یہ تو نیت کی بات ہو گئی, اور اعمال میں بگاڑ کیسے آتا ہے؟ اعمال میں بگاڑ اس طرح آ جاتا ہے کہ سم ٹائم ہم دوسروں کے ساتھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں, پر اپنی فیملی کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. ہمارا اوروں کے ساتھ تو اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے, پر گھر والا اخلاق بیچارہ پیچھے رہ جاتا ہے, تو عمل یہاں بھی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس کو, جزاک اللہ خیر, بہت اچھی آپ نے باتیں کی. میں تھوڑا سا اس کو بس سم اپ کر دیتی ہوں. دیکھیں اس میں یہ پہلے جملے پہ غور کریں, فمتا یشد العبد رکائبہ الی الرحمن, کب باندھے گا انسان اپنی سواری رحمان کی طرف. تو ساری بات پھر کیا آ گئی ہے کہ اخلاص نیت نہیں رہا, رحمان کی طرف سواری باندھنے والی بات نہیں رہی, بس ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جس سے ہر کوئی دنیا کا یا دین کا مخصوص علم حاصل کر رہا ہے, اور حاصل اس سے کچھ نہیں. آج کا جو ان کا پورا لیسن ہے نا, وہ اس چیز پر بہت ایمفسائز ہے کہ علم لینے پہ تو بہت زور ہے اور دینے پہ بھی بڑا زور ہے, لیکن اپنے عمل پہ نہیں ہے, اور اس سے یعنی جو اللہ کی خاطر نہیں ہے. یہ ساری بات جو ہے نا, وہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ تو بہت ہے, لیکن جو اصل تو ہونا چاہیے تھا کہ نیت اللہ کے لیے ہوتی اور عمل نبی کے طریقے پہ ہوتا, تو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, چلیں نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں. فائزہ امجد, آپ سے نیکسٹ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ سوال انما الدنیا سوق واحد جو ہے, اس پیراگراف سے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ دنیا کے بازار کی بہترین کمائی کیا ہے اور بدترین کمائی کیا ہے؟ عربک میں بتائیے. جی, وخیر المکاسب الطاعت وشر المکاسب المعاصی, اطاعت جو ہے وہ بہترین کمائی ہے, اور معاصی جو ہے گناہ وہ بدترین کمائی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. جی ایک بات پیچھے والی اس سے بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ جو یہاں بات ہے نیت کی, اعمال کی اور اوقات کی, تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تینوں چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. جب نیت میں اخلاص نہیں ہوتا تو بظاہر کتنے بھی بڑے اعمال ہوں وہ عمل بھی پھر ضائع, اور اس کے بعد پھر وقت بھی ضائع, کہ جس عمل کو کرنے کے لیے ہم نے جو وقت لگایا وہ بھی ضائع. تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. تو سب سے وہی مین چیز کہ نیت میں اخلاص ہوگا تو ہماری عمل میں بھی درستگی آئے گی, اور ہمارے اوقات بھی بہترین طور پر استعمال ہوں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ آتے ہیں ہم آگے ہم آتے ہیں اس یہاں پر جہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ وَخَصَّهُ سُبْحَانَهُ بِهَذَا الدِّينِ الْكَامِلِ وَالنِّعْمَةِ التَّامَّةِ. تو یہاں پر یہ بتائیے کہ اس پیراگراف, یہ سارے پیراگراف میں وَلَا شَرِيعَةَ بَعْدَ شَرِيعَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, یہاں اس ساری بات سے آپ نے کیا سمجھا؟ اپنے الفاظ میں بتائیے, آپ کو ساری بات کیا سمجھ میں آئی؟ سائمہ عفرت, آپ بتائیے آپ کو کیا سمجھ میں آیا, ایک جملے میں بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے مطلب اللہ نے دین مکمل کر دیا, اپنے ہر چیز مطلب سارے اسباب کے ساتھ ہمیں ہر چیز مہیا کر دی انسان کے لیے, کامل کر دیا دین کو. چلیں اسی میں اس کا جواب موجود ہے, میں نے اس جواب کو آپ کے ساتھ. چلیں ابتسام آپ بتائیے, ابتسام انیس, کیا بات ایک جملے میں بتائیں, کیا اہم ترین بات ہے اس میں؟ کون بتانا چاہتے ہیں, بتائیے.
اچھا اس سے السلام علیکم جی باجی میں بتاؤں سائمہ نام بتائیے اپنا پلیز. جی سائمہ ناز. جی سائمہ کہیے. جی مجھے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کی امت ہے اسی کو یہ فریضہ لے کے چلنا ہے. اور یہ جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجی گئی ہے اب قیامت تک کے لیے یہی شریعت ہے. تو ہمیں اس شریعت سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. وہ جو پیچھے بھی بات ہوئی نا کہ دشمن جو ہمارے ہیں وہ تو اپنے طریقے ہمارے سامنے پیش کریں گے، لیکن ہمیں اسی شریعت پہ اسٹک ہونا ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. بالکل درست، آپ نے صحیح آپ بات تک پہنچ گئی کہ ہمیں ہمارے لیے یہی شریعت ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمیں اس چیز میں مشغول کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن ہمارے پاس تو اتنا پیارا دین اور اس کی مکمل شریعت نبی کی موجود ہے. تو ہم کیونکہ ہم اسے پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں تو ہم پھر کبھی ادھر بہکتے ہیں کبھی ادھر بہکتے ہیں. سارا مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل درست کہا آپ نے. چلے جی نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں ہم. نیکسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ اس پیراگراف سے ہے کہ ولما کانت دنیا لیست بدار قرار. بدار قرار جو ہے نا، یہاں سے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس میں یہ کہا گیا نا دار ابتلاء و اختبار جو ہے کہ دنیا تو یہ ہے، دنیا تو کیا ہے؟ آزمائش اور امتحان کا گھر ہی ہے. تو اب اس میں انسان کو کامیابی کیسے نصیب ہوگی؟ اس کے لیے اسے کب تک کام کرنا ہوگا؟ کیا آپ کو اس پیراگراف سے سمجھ میں آیا؟ نوید پہلے تو آپ بتائیں گی. باجی اس میں جی باجی اس میں دنیا کو بتایا کہ ہمیشگی کا گھر نہیں ہے دنیا، کیونکہ دنیا تو ہماری عارضی ہے. اس لیے ہمیں جو ہے نا جو ہمارا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ تو آخری وقت ہے، تک. لیکن اس پیراگراف میں دیکھیے نا، اس پیراگراف میں اس کا جواب ہے کہ انسان کو کامیابی کیسے حاصل ہوگی. جی تو تو اللہ وہ تعالیٰ نے کہاں سے ہمیں جو بات ہے شروع ہو رہی ہے؟ وہ کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے؟ میں عربک میں جاننا چاہوں گی کہ کہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے کہ دنیا تو ہمیشگی کی طرف ایک گزرگاہ ہے، آزمائش اور امتحان کا گھر ہے، لیکن ولما کانت جی بتائیے کہاں ولما کانت دنیا لستا یہ تو میرا بدار سوال قرار. ہے. یہ تو میرا سوال ہے. میرا سوال سمجھیے نا، اس میں انسان کو کامیابی کیسے نصیب ہوگی، اس کے اسے کب تک کام کرنا ہوگا. چلے کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں. رابعہ جمال آپ بتائیں گی. جی اس میں ہے الا بالایمان باللہ والعمل والعلم بما امر اللہ ورسولہ وبہ والعمل بہ وتعلیم الناس فی المشارق الارض ومغاربها ودعوت الخلق الیہ حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ. شاباش، بالکل درست. یہ دنیا تو ہے ہی آزمائش اور امتحان کا گھر، لیکن ایمان باللہ کے ساتھ اور اس چیز کا علم جو فائدہ دے، جس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس کا، اور پھر اس علم پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا، اب پھر اور مخلوق کو اس کی دعوت دینا یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ دنیا کب فائدہ مند بن جائے گی؟ اگر ہم یہاں سے جو یہ کام بتا رہے ہیں نا الا بایمان باللہ، یہ شروع کریں گے نا، یہ آزمائش اور ہمیشہ کے گھر کی طرف جو گزرگاہ ہے. دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیشگی کے گھر کی گزرگاہ کو سوچیں نا. گزرگاہ جو ہوتی ہے ایک آپ کا کوریڈور ہے، آپ سمجھیں ہم نے آگے جانا ہے، ہم اس میں سے گزر رہے ہیں، تو اس کوریڈور میں گزرتے ہوئے آپ کچھ کام کریں گے نا جو کیا جا کے فائدہ دیں گے. اگر آپ وہیں پہ بیٹھ جائیں، اسی میں کھڑے ہو جائیں، آگے موو بھی نہ کریں اور جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا اس طرح نہ چلیں، تو پھر کیا ہوگا؟ گر بھی سکتے ہیں، پھنس بھی سکتے ہیں، واپس بھی پلٹ سکتے ہیں. لیکن اگر ان طریقوں پہ چلیں گے تو اس گزرگاہ سے آرام سے گزر جائیں گے اور انشاءاللہ دار الخلود بے ہمیشگی کا گھر اللہ کی مرضی کے مطابق ملے گا. اچھا چلیں، اسی میں میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ یہ کام جو کرنا ہے، لوگوں کو جو تعلیم دینا ہے، وہ کہاں تک دینی ہے؟ یعنی
किन इलाकों में देनी है और कब तक देनी है। आमना इरफान, आप कुछ इस पे बात करेंगी कि यानी चंद इलाकों में दें, कहाँ तक दें, कितने दिनों तक दें, क्या करें? आमना हमारी पैनलिस्ट हैं, आप कुछ कहेंगी? बाजी मैं बताऊं? जी मैं मैप स्टार्ट करी थी, सिर्फ चंद सेकंड अच्छा शमीम, आप कहिए इतने क्या कहना चाहती हैं उतनी देर? जी, ये है कि हमें दुनिया के मशारिक और मगारिब जो है उनमें उन तक तालीम पहुंचानी है, दुनिया के कोने कोने में, और जब तक पहुंचानी है जब तक कि दुनिया का हर आदमी जो है वो अल्लाह की तरफ माइल हो जाए, मुसलमान हो जाए। बिल्कुल दुरुस्त आपने, बिल्कुल। और फी मशारिक़िल अर्दी व मगारिबिहा, ठीक है, बिल्कुल सही। चलें, आमना हमसे कुछ शेयर करना चाहती हैं? मुझे लास्ट टाइम होमवर्क मिला था कि वो इबारत लिखनी है कि फनशरू वाली इबारत, तो मैं उसमें देख रही थी कि इसमें दुनिया में हमें आखिर तक पहुंचाना है ना, नशर करना है, तो मैं नक्शा देख रही थी और मुझे लग रहा था हमें तो, इवन मैं अपना भी कर रही थी कि हमें तो पूरी दुनिया के मुल्कों के नाम भी नहीं आते और हमें तो नक्शा ही नहीं पता कि ज्योग्राफी क्या है और कितने मुल्क हैं और इसमें कितना काम करने की ज़रूरत है और हमें कितनी इसमें प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ के साथ अल्लाह ताला से दुआएं और तड़प के साथ मांगने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तरफ रहनुमाई करे। मैं सिर्फ इस नक्शे में मैप देख रही थी, ये है पाकिस्तान। अगर मेरा कर्सर मूव हो रहा है तो सिर्फ इतना पाकिस्तान है जिसको हम समझते हैं बहुत ज़्यादा है और ये इसके आसपास से पूरा हमें दुनिया को हमें रीच करनी है कि आखिरी इंसान हो जो अल्लाह ताला की इबादत करे, तब जाके हमारा काम मुकम्मल होगा। तब तक हम नहीं बैठ सकते चैन के साथ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने एक दिन मेरी नवासी आती है तो उसके लिए ना एक बहुत बड़ा मैप निकाला, था उसके लिए फ्रेम मैप था, पर कहीं बच्चों के लिए पुराना कहीं से निकाला, तो वो निकाल के ना सामने उन्होंने रख दिया कि इसको जरा दुनिया की, कहने लगे आप इसको जरा दुनिया की ना वो बताइएगा कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है और क्या है। तो मैं उसको देख रही थी और अभी आमना आपने जो बात की उसको देखते हुए, उस मैप को भी देखते हुए मैं ये सोच में पड़ जाती हूँ जब भी मैप को देखती हूँ कि कितनी बड़ी दुनिया है। और इस मैप पे तो एक सफ़े पर छोटी सी नजर आती है लेकिन कितनी वुसअत है इसमें, और इसमें कितने करोड़ों अरबों लोग बसते हैं और उन सब तक कौन जाएगा। और हम तो बहुत ही मुख्तसर सा मुट्ठी भर काम कर रहे हैं और अगर उस पर ही हम मुतमईन हो गए तो दुनिया के हर इंसान तक कौन जाएगा। तो हमें फिर इससे एक फीलिंग क्या पैदा होती है जब आप ये चीजें सोचने लगते हैं। चलिए अब आपसे मैं पूछती हूँ, आप बताइए, आप अपनी चैट में लिखिए, जब आप चीजें ये सोचने लगते हैं, तफक्कुर यही है ना, तदब्बुर यही है ना, गौर फिक्र करना तो यही है। जब आप ये चीजें सोचने लगते हैं तो फिर क्या एहसास पैदा होता है, क्या दिल चाहता है? आप लिखेंगे कुछ अपने चैट पे कि फिर क्या ख्याल आते हैं? जी जवाब आने शुरू हो गया कि मेहनत करनी है, अवाम उन्नास की खैर ख्वाही करनी है। एक ने बहुत अच्छा लिखा, उन्होंने कहा कि एंटर द एजुकेशन सिस्टम एंड सेट इट अकॉर्डिंगली टू द रिलीजन, देन वी कैन चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन सिस्टम में कैसे एंटर होंगे? एजुकेशन सिस्टम में एंटर होने के लिए तो एजुकेशन सिस्टम में लोग हैं उन तक आपका एक्सेस होना चाहिए ना, उन पर काम करना चाहिए। मुझे याद है कि हम जुडिशल एकेडमी में एक दफ़ा पूरे जजेस के लिए हमने कोर्सेज करवाए और वो वंस अपॉन अ टाइम था, लेकिन उसकी वजह क्या थी कि उनमें से कुछ लोग जो थे वो कुरान और सुन्नत की तालीम चाहते थे कि उनके लिए हो। इस तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में काम करने की ज़रूरत है, उस क्लास पे काम करने की ज़रूरत है जो बहुत पढ़ी लिखी है, जो रिसोर्सफुल है, जिसका एक्सेस उन जगहों तक है जहाँ से तब्दीली आ सकती है। क्योंकि अगर हम, और हर तबके में काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये वो तबका है जो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, तो इसलिए उन तक पहुंचना है और बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक ने लिखा है मुझे बहुत कुछ करना है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सोच है, दुआ करनी है। जी बिल्कुल, इन्होंने लिखा है कि दुआ करनी है, अल्लाह दीन के लिए आला तरीन काम ले ले। दिस सच अ ब्यूटीफुल दुआ, दीन के लिए आला तरीन काम ले ले। आरिफा मुर्तज़ा ने ये लिखी है, हम इनकी तरफ से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम सब से अल्लाह ताला दीन के लिए आला तरीन काम ले ले और हमेशा लेता रहे। रीच आउट टू अदर नेशंस, अल्लाह ताला मुझे और आपको लेके जाए। और उसका बेहतरीन तरीका जो हम हमेशा कहते हैं कि आप मैक्सिमम इन फोरम्स को यूज करें जिनके जरिए आप इस्लाम की नॉलेज को फैला सकें और इल्म सीखना। जी बिल्कुल, खुद का इल्म बढ़ाना, बिल्कुल सही आपने कहा, इल्म बढ़ाना और फैलाना।
اور پھر عمل اس کے مطابق کرنا. ایک ساتھی نے لکھا دن اور رات محنت کرنا. جی بالکل. چلیں جی, بہت اچھے اچھے جواب آ رہے ہیں. میں نیکسٹ سوال پہ آتی ہوں آپ سے. میرا نیکسٹ سوال جو ہے, اصل میں یہ اتنا اہم چیپٹر اور اتنی ہر پیج اس کا اتنا اہم ہے کہ ہم اس پر اٹک ہی جاتے ہیں. میرا آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیکسٹ ہے نا, لذا فکل ما یتنافس فیہ الناس من امور الدنیا, بہت اہم بات ہے کہ یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے دنیا کے کاموں میں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ تنافس کرنا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہے, یا تنافسوں کا معنی کیا ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, کس صورت میں آیا یہ؟ آپ ذرا لکھیے چیٹ باکس میں, یہ لفظ آپ نے کس صورت میں دیکھا ہے, پڑھا ہے؟ اگر آپ حافظہ ہیں یا آپ قرآن کثرت سے پڑھتی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا. جی سورۃ المطففین میں. ٹھیک ہے, تو سورۃ یہ بات تھی نا, یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ہے الحاق سورۃ مطففین میں یہ آتی ہے, اور سورۃ تکاثر میں بھی آتی ہے. الحاکم التکاثر اس میں بھی آتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لوگوں کو کیا کر دیا, حتیٰ زرتم المقابر, قبروں تک پہنچ گئے. لیکن یہ ورڈ جو ہے سورۃ المطففین میں آیا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں کس چیز میں آگے بڑھنا تھا اور ہم کس چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ اس میں آیا تھا نا فلیتنافس المتنافسون. تو یہ بتائیے کہ ہمیں کس چیز میں آگے بڑھنا تھا؟ ٹھیک ہے, نیکیوں میں آگے بڑھنا تھا. جی یہ بھی بتائیے کہ ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کس چیز میں کرنی چاہیے؟ علم اور عمل حاصل کرنے میں, دین کے علم میں, ایجوکیشن میں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم کن کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کے جواب آ رہے ہیں تو میں ساتھ ساتھ سوال پوچھتی جا رہی ہوں. اور ہماری کوشش آج کل کس چیز میں آگے بڑھنے کی؟ عام لوگوں کی کوشش. میں اپنی آپ کی بات نہیں کری, 200 لوگ جو گروپ میں بیٹھے ہیں ان کی بات نہیں کری. جنرل معاشرے میں بتائیے لوگوں کی کوشش کس چیز میں آگے بڑھنے کی ہے؟ لکھیے اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں. کن چیزوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لوگ؟ جی لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں دنیا میں, اسٹیٹس میں, فیشن میں, کپڑوں میں, مال میں, پراپرٹی میں, بہتر جاب میں, بالکل مرتبے میں, ہاؤ ٹو کمپلیٹ وشز, اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. خواہشات میری زیادہ سے زیادہ پوری ہو جائیں دنیا حاصل کرنے میں. حالانکہ ہمیں کیا کرنا تھا؟ قرآن میں کیا آتا ہے؟ حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے, تمہاری خواہشات پوری نہ ہوئی. برینڈز میں, اولاد میں مقابلہ. بالکل ٹھیک لکھا آپ نے. اولاد کو تو مقابلے کے لیے تھوڑی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے, اولاد کو تو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے بھیجا ہے. دنیا کی ڈگری میں فخر و غرور کرنے میں. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ہمیں ان چیزوں سے نکالے, اور ہماری اولادوں کو بھی اور لوگوں کو. چلیں نیکسٹ پہ آتے ہیں ہم. سوال ہمارا نیکسٹ جو آپ سے نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں ہم. یہ بتائیے کہ اس میں اگلا پیج جو ہے اکثر ما یطالع الناس سوى القرآن والسنت, اس میں لغو کی بات آ رہی ہے کہ اکثر لغو وغثاء. لغو کیا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے اس کو بتائے گا کہ اس پیج کو جو آپ نے پڑھا ہے آپ کو لغو کیا سمجھ میں ہے, لغو کیا ہوتا ہے؟ آسیہ اکرم آپ بتائیں گے لغو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جی آسیہ اکرم آپ بتائیں گی کہ لغو کیا ہے, کیا ہوتا ہے لغو؟ سمیہ عثمان آپ کا اگر مائک آن ہو جائے آپ بتا دیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی لغو وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو آپ کے اصل مقصد سے ہٹا دیں, آپ کا فوکس چینج کر دیں. فار ایگزامپل ہمارا مین فوکس اس وقت قرآن ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کبھی کوئی بات کرنے چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کو آپ کہنے دیں, قرآن کے علاوہ مطلب کوئی بھی ٹاپک پہ بات ہو جائے یا کوئی بھی سٹوری یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے, لیکن قرآن کھولنے سے لوگ بہت ڈرتے ہیں. تو آئی تھنک یہاں پر یہی مین ہے کہ وہ جو دوسری اور چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف لوگ زیادہ مائل ہو چکے ہیں, اور مین امپورٹنٹ جو حدیث و قرآن ہے اس پہ لوگ فوکس نہیں کرتے ہیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوئی اور بات آپ میں سے کوئی کہنا چاہے گا کہ لغو جو ہے وہ جی باجی میں بتاؤں. جی کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی یہ لو کا معنی ہے کہ وہ بے فائدہ اور بیکار کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. جیسے ابھی پیچھے بات ہوئی تھی کہ وہ تمام ہماری نیتیں خراب کر دیا اعمال، تو انہی میں ہمارا ٹائم لگا دیا، یعنی بالکل بیکار کاموں میں اپنا ویسٹ کر رہے ہیں اور اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں. نہ ہمیں دین پڑھنے کا شوق رہا اور نہ اس کی طرف جد و جہد. تو وہ تمام اپنی زندگی، اپنے وقت، اپنی اچھا صلاحیتیں یہ بیکار ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. اس کا مجھے بتائیں نقصان کیا ہوا اسی پیراگراف میں؟ نقصان ہے عربک سے بتائیں، کون بتائے گا آپ میں سے؟ بزنا زاہد آپ بتائیں گی کہ اس کا نقصان کیا ہوا؟ جی وہ باجی. بتا رہے ہیں آپ نقصان. جی جی اس کا نقصان پھر یہ ہوا، میں عربک میں ہی بتاتی ہوں. وشغل للأوقات بما لا يفيد وليس فيه إلا تضييع الزمان وتشتيت الأذهان وجلب العداوة بين الإخوان ومزاحمة كلام الرحمن والسنة السيد الأنام وعمارة الدنيا والزهد في أعمال الآخر ونقل العوام المسلمين من اليقين والرغبة في عمل الصالح إلى الشك والحيرة والنفرة والسام والملل والملل وعكوف على اللهو والشهوات وأضاع أوامر الله. جی تو اس میں اس کا نقصان وہ یہ بتا رہے ہیں. جی اپنے الفاظ میں بتائیے کیا سمجھ میں آیا سے. جزاک اللہ خیر کثیر. دوست بتایا آپ نے، اب اس کو سم اپ کیجیے. اس کا سم اپ یہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر اور اپنے اصحاب کی پوری ہسٹری کو چھوڑ کر ہم دنیا کے علوم میں لگ جاتے ہیں یا دوسرے لوگوں کی ہسٹری پڑھنے چلے جاتے ہیں، تو اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ذہن ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے دین تو ہمیں کچھ بات کہہ رہے ہیں لیکن ان کی تھیوریز کچھ اور بات کہہ رہی. جیسے پچھلے لیسن میں استاذہ نے بتایا بھی تھا کہ ڈارون نے یہ پروف کیا کہ انسان بندر تھا کیونکہ وہ یہودی تھا. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور اگر ہم ساتھ اپنے دین کو ریلیٹ نہیں کریں گے، ہم اسلام میں وہ واقعہ نہیں پڑھیں گے کہ وہ سزا کے طور پر بنے، تو ہم کنفیوز ہوں گے. ہمیں دنیا کے ساتھ دین کا علم لے کر چلنا بہت ضروری ہے. اور جب ہم اللہ کے کلام پر بحثیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے ریزسٹ کریں گے اور صرف دنیا کو آباد کرنے میں لگیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ نیک عمل سے ہماری جو نیت ہے نا وہ ہٹتی جائے گی، اس میں ہم شک کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. اور جو دنیا کی تھیوری پروف ہو رہی ہے بس ہم انہی کو لے کر کے جو انہوں نے کہا وہ سچ ہے. کیونکہ کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز میں کوئی بات آ گئی، کس نے یہ پروف کر دیا، ہم لوگ لٹرلی اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہم دلیل نہیں مانگتے. لیکن جب قرآن و سنت سے کوئی بات بتائی جاتی تو فوراً سے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں پڑھا آپ نے. اور اس میں تو سب کا اجتماع تو بات نہیں کی آپ نے کہ اس کا پروف تو مانتے ہیں لیکن دنیاوی چیزوں کا پروف نہیں مانگتے. جی درست کہا الحمدللہ. اچھا جی نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. لیدا کانا افضل ما تنفق فیہ. آپ بتائیے کہ اس پیراگراف سے آپ کو کیا کام کہ کرنے کا کیا کام سمجھ میں آیا کہ لوگوں کو باطل کے ظلمات سے نکالنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انیلا دریز آپ بتا میں سکتے ہیں؟ بتاؤں؟ کون ہے آپ کا، کیا نام ہے؟ جی سعدیہ ندیم. سعدیہ، چلیں آپ بتائیے. جی جیسے جی آپ کا سوال کیا تھا؟ لوگوں کو باطل کی ظلمت سے نکالنے کے لیے کرنے کا کیا کام یہ بتا رہے ہیں؟ عربک میں بتا رہے ہیں نا، وہ کیا بتا رہے ہیں بتائیے اس پیراگراف میں. وَتَشْتَغِيلُ بِهِ الْأُمَّةُ وَتُصَرِّفُ لَهُ الْأَفْكَارَ وَالْأَوْقَاتَ وَطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَحْيَاءِ سُنَنِ الْحَقِّ میں فِي اس كُلِّ پیراگراف مَكَانٍ کی بات نہیں کر رہی میری پیاری بہن، میں اس کی بات نہیں کری، میں نیکسٹ کی بات کر رہی ہوں کہ جو میں نے پڑھا تھا بیان ما یرجو بہ المرء العاقل ھدی الخلق. ٹھیک ہے، اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لانے کے لیے، باطل کی ظلمت سے نکالنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. تو وہ کیا بتا رہے ہیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جملہ بتائیے. جی سیما اسمت آپ بتا سکتی ہیں؟ یہ ہے کہ بیان الحق الذي امر الله به وهدايه الناس الى صراط المستقيم كما قال سبحانه ٹھیک ومن ہے، بس احسن اتنا دیکھیں سوال جتنا ہے نا بس اتنا ہی آپ لوگوں نے بتانا ہے. بتا آپ درست رہے لیکن الحمدللہ تھوڑا سا اور ہم فوکس ہوتے ہیں
اس کا جواب یہی ہے حق بیان کر کے جس کا اللہ نے حکم دیا اور لوگوں کو صراط مستقیم کی راہ دکھانا. درست جواب ہے آپ کا، جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا یہ بتائیے کہ آج کے جو لیسن ہے، پورا لیسن، اس سے آپ کو کس جملے نے چونکایا؟ ہماری ایک ساتھی شیئر کر رہی تھی کہ ان کو ایک جملے سے نے چونکا دیا، تو مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے باقی ساتھیوں کو بھی کسی جملے نے چونکایا ہو. تو بتائیے. جی انیلا آپ بتا سکتی ہیں. جی السلام علیکم. جی یہ جو انہوں نے بات کی تھی نا عمل کی کہ برتن خالی ہے، اس جملے نے مجھے چونکا دیا تھا کہ واقعی ہم کتنے عرصے سے سیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا جو برتن ہے اور جو خالی ہے اور اس میں ہے کچھ نہیں، وہ چیز. اور یہ مجھے دیکھنے کو ملا تو میں کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، بس 1 منٹ میں شیئر کر لوں گی. تو یہ جو دین پھیلانے کی بات ہو رہی ہے، تو چونکہ میرا تو ایکسپیرینس گاؤں دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے اس وقت. تو ابھی پچھلے دنوں ڈیتھ ہوئی تھی، تو اللہ کے احکامات کو سننے کے باوجود اس پر عمل کرنا بہت اتنی آسانی سے وہ لوگ ڈینائی کر دیتے کہ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی اور ایمان کی بہت کمی ہے. جیسے پچھلے دنوں کسی کی ڈیتھ ہوئی، میری سگی خالو کی ہوئی، تو انہوں نے ہمیں بٹھا کے وصیت کی تھی کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ نے میری وہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہاں گاؤں دیہات میں آپ کو پتہ ہے 40 اور کتنے اس کا وہ ہے. تو میں نے ان کو واضح طور پہ بتایا، میری امی نے بتایا، تو انہوں نے ہم کو اس چیز کو ڈینائی کر دی کہ نہیں، بس ہمارے یہ رسم و رواج ہے کہ 10 اور 40 سے لازمی کرنا ہے. وہ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ گاؤں دیہاتوں میں علم پھیلانا بے انتہا ضروری. سب پاکستان میں بڑی کمی ہے، پوری دنیا میں تو ہمیں جانے ہی جانا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے اتنے زیادہ اسپیشل جو دیہات ہیں، ان دیہاتوں میں ضروری دیکھنا ہے کہ ہم پہنچ سکتے تو ضرور پہنچے. بہت ضرورت ہے. اللہ کو تو اہمیت دی ہی نہیں جاتی، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو اہمیت نہیں دی جاتی. اور میرا دل بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بات ہے نا ہم نے پیچھے پڑھی نا، تعلیم الناس فی مشارق الارض و مغاربیہا، تو اپنے ملک کے بھی مشرق اور مغرب اور پھر پوری دنیا کے مشرق اور مغرب سب میں دین پہنچانے کی ضرورت ہے. بالکل درست کہا. آپ کچھ شیئر کریں گی؟ کس جملے نے چونکایا آپ کو؟ جی السلام علیکم. جی بالکل، مجھے جس جملے نے چونکایا وہ استاذہ کا جملہ تھا کہ استاذہ نے کہا کہ اس وقت کتنے لوگوں کی آخرت جو ہے وہ رسک پر ہے، اور ان کو اس رسک میں بچانے کے لیے جو ہے وہ امت کو جگایا جا رہا ہے کہ امت اٹھو اور یہ کام کرو. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ، جہاں پہ اتنی ساری بات ہوئی ہے کہ ہم نے الحمدللہ بڑا اچھا آئیڈیا تھا آمنہ کا کہ انہوں نے گلوب کو دکھایا اور میپ کو دکھایا اور ہمیں پہنچنا ہے. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اس میں تو ہمیں کچھ اہم چیزیں جن کو ہمیں نوٹ کرنا ہے. وہ یہ کہ ایک تو ہم پیغام ان لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں کہ جو کہ بہت ڈسٹنٹ ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے اور ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں. اور کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ ہمارا آنا جائے اور آنا جانا ہے، اور وہ ہمارے بالکل امیجیٹ کہنا چاہیے ایکوینٹنسز ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوچوں کہ میرے گھر میں آئی ہوئی میڈ ہے تو وہ مجھ سے کتنا کلوز ہے، لیکن میں اس کی آخرت کے لیے کتنی فکر مند ہوں. اور اسی طرح جیسے میں اگر گھر سے باہر دیکھوں تو میرے گلی محلے والوں سے میرے کیسے تعلقات ہیں. اور اسی طرح پھر ہم اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو میرا آنا جانا اگر کسی پارک میں ہے تو میں وہاں پر لوگوں کی آخرت کے لیے کتنا کوشش کر رہی ہوں. اچھا کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید ہمیں اس کے لیے کوئی ہمیشہ کلاس ہی لینی پڑے گی اور سب کچھ ہوگا. پھر مجھے بار بار وہی آیت حدیث یاد آتی ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ ایک ہی بات اگر پتہ ہے تو اس کو بتا دو آگے. اور بہت دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کہیں بھی موو کر رہے ہوتے ہیں اپنی آس پاس سراؤنڈنگز میں، تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہم لوگوں کو ایک ہی بات بتا دیں. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک شیئر کروں گی کہ پچھلے دنوں میرا ایک ریسٹورینٹ میں جانا ہوا اور وہاں پر جو تھا وہ صفائی کا انتظام نہیں تھا. تو میں نے بہت اچھے طریقے سے ان کو بتایا. اور ریسٹورینٹ جو ہے وہ کراچی میں ہے اور وہ بالکل سمندر کے کنارے ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ کچرا پھینک رہے تھے پانی کے اندر، شاید مچھلیوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیں ہم صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور اگر ہم یہاں پر پلاسٹک پھینکیں گے اور اس طرح کی چیزیں پھینکیں گے تو مچھلیاں تو مر جائیں گی.
اور جو مومن ہوتا ہے وہ تو پھر کسی کو بھی اپنے نہ ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے اور نہ زبان سے تکلیف دیتا ہے. اور الحمدللہ بہت جن کو میں نے کہا وہ تو رک گئے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے جو ان کی ایڈمن تھی، میں نے ان تک بھی یہ بات کہی پہنچائی کہ پلیز آپ خدا را کچھ کریں اور اس سمندر کو بچائیں، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ندا بہت اہم باتیں آپ نے کی، بہت انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، نیکسٹ ٹائم بھی ضرور آپ مزید شیئر کیجیے گا اپنے ایکسپیرینسز، کیونکہ ہماری کلاس کا وقت مکمل ہو گیا. لیکن بات بہت اہم ہے ندا کی کہ ہم صرف کلاسز میں بیٹھ کے تو نہیں سکھائیں گے نا، ہم کسی سوشل میڈیا کے فورم پہ بیٹھ کے تو زوم کی کلاس ہی تو ہمارا ایک سلسلہ نہیں ہوگی. اصل تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے آس پاس ہمارے گھر باہر جہاں دین صرف قرآن اور حدیث کو پڑھنے اور سیکھنے کا اس طرح نام تو نہیں ہے کہ ہم اس کی عربک سیکھ لیں یا ترجمہ سیکھ لیں، دین تو اس پر عمل کا نام ہے. تو اصل بات یہ کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. سب سے پہلے خود مسلمان اور پھر لوگوں کو بلانا. میرے ایک ساتھی نے اس پہ ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کچرا پھینکنے کے حوالے سے، انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم شیئر کروں گی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب نے جنہوں نے آج کے ڈسکشن میں حصہ لیا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.